وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے عظیم کلام قرآن مجید میں تقوی اختیار کرنے پر بہت زور دیا ہے. جہاں تقریباً 50 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالی جل جلالہ نے تقوی کا حکم دیا ہوگا. اتقوا اللہ. اللہ تعالی جل جلالہ اپنے بندوں سے ایک دفعہ ہی کہیں کافی ہے، اور اپنے عظیم کلام میں بار بار اس کا تذکرہ کرے. دراصل تقوی وہ جوہر ہے کہ جب انسان کے دل میں تقوی ہو، اللہ کی خشیت ہو، اللہ تعالی جل جلالہ کے حکم سے متعلق اس کے دل میں احتیاط ہو، تو انسان کی پوری زندگی اللہ تعالی جل جلالہ کے حکم سے متعلق ایک محتاط زندگی ہوتی ہے. زندگی بھی کامل، اللہ تعالی کی بندگی بھی کامل مکمل ہوتی ہے، اور پھر جس قدر اس میں خشیت الہی زیادہ ہو اس قدر اس میں احتیاط زیادہ ہوتی ہے. اصل تقوی جو ہے، جب انسان کا ایمان کامل ہو جاتا ہے، دل میں اللہ تعالی جل جلالہ کی عظمت، خشیت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے وعدوں پر کامل یقین، ایمان، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو وعیدی ارشاد فرمائی ہے اس کے بارے میں کامل یقین. تو اس عظمت کی وجہ سے، اس اللہ کی جلال اور کبریائی کی وجہ سے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے متعلق ایک احتیاط پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کے اس حکم کے پورا کرنے سے کی وجہ میں اس کی وجہ سے کوئی غفلت نہ ہو جائے، کوئی کمزوری نہ ہو جائے، یا اگر اللہ نے منع کیا ہے تو مجھ سے کوئی ذرہ برابر بے احتیاطی نہ ہو جائے. جیسا کہ کسی کا ایک بادشاہ، ایسا بادشاہ ہو کہ ان کے ساتھ بے شمار احسانات کی ہو، اور اس وقت بھی وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہو، اور اس سے کوئی مطالبہ کرے کہ یہ چھوٹا سا کوئی کام ہے، اس کے حوالے کرے کہ یہ کام میرا کریں، تو کوئی عام آدمی کس کو بتائیں تو اتنی فکر نہیں ہوتی، اتنے احساس نہیں ہوتے، اتنے انسان اس کے بارے میں حساس نہیں ہوتا. لیکن جب یہ بادشاہ ہے جو آپ کا محسن بھی ہے، آپ کو لاکھوں کروڑوں آپ کے ساتھ ان کے احسانات ہے، تو اس کے حکم سے متعلق انسان بہت محتاط ہوتا ہے. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جس طرح سے انہوں نے کہا ہے اس سے بہتر کروں. تو یہ کیوں کہ آپ کے دل میں اس بادشاہ کی عظمت ہے، اس کے ایک مقام ہے، اس مقام کی وجہ سے اس کے حکم سے متعلق آپ کو احتیاط ہے. اگر کوئی بچہ آپ کو بتائے کوئی آپ کو فرق نہیں پڑتا، کوئی آپ حساس نہیں ہوتے. تو آج یہ کرنی ہے کہ جتنی اللہ تعالی جل جلالہ کی عظمت، بڑائی، کبریائی دل میں ہوگی، اس درجے اللہ کے حکم سے متعلق احتیاط ہوگی، تقوی ہوگی. اور یہ تقوی ایسی عظیم نعمت ہے کہ پھر پوری دین پر انسان کو چلنا آسان ہوتا ہے. ظاہر بات ہے کہ وہ ہر حکم میں، ہر چیز میں، ہر قدم میں اللہ تعالی جل جلالہ کے رضا کو دیکھتے ہیں، اس کی مرضیات کو دیکھتے ہیں، اس کے حکم کو دیکھتے ہیں، اسی کے مطابق چلنے کو بس وہ اس کی زندگی کا کیا ہوتا ہے، آرزو و آخری تمنا ہوتی. تو اس وجہ سے آپ ہمارے اکابر کو دیکھتے ہیں کہ اس کی پوری زندگی احتیاط سے تعبیر ہوتی. جہاں آپ اس کی کتاب زندگی میں جس حصے کو دیکھیں وہ احتیاط ہی احتیاط ہوتی. دوسری لوگوں کے لیے وہ شاید وہ جو
فقہ کی ظاہر ہے اس پر فتویٰ دے، لیکن اپنے لیے جو تقویٰ ہے وہ راستہ اختیار کرتے. حضرت مولانا احمد شاہ کشمیر رحمہ اللہ نے ایک جگہ یہ بات لکھی ہے ترمذی کی شرح میں نبیذ التمر کے متعلق. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو اگر پوری دنیا و مافیہ کے نعمت کوئی یہ دے اور مجھے کہیں کہ اس پہ وضو سے متعلق کہ ناجائز ہے تو یہ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن اگر دنیا اور مافیہ کے سارے خزانے میرے پاس جمع کرے اور مجھے کہیں کہ آپ اس کی وضو کریں تو میں وضو بھی نہیں کروں گا، کیونکہ اس میں اختلاف ہے. تو جو اکابر ہے وہ اپنے لیے تو تقویٰ کا راستہ اختیار کرتے ہیں، امت کو بے شک کیا کرتے ہیں اس کو جو عام حکم ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں. اس حوالے سے میں چند باتیں والد صاحب کی عرض کرتا ہوں، اور اسی لیے عرض کرتا ہوں میں آج وہ تفسیر کتاب قرآن مجید نہیں لایا کہ ساتھیوں کا اصرار تھا کہ کچھ اس حوالے سے بات چیت کریں، ہمارے ساتھ کچھ چیزیں شامل کریں. تو اس حوالے سے میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصراً، کیونکہ باتیں تو بہت زیادہ ہیں، اس کی مثالیں تو اتنی ہے کہ کوئی شمار نہیں کر سکتے، لیکن کوشش کرتے چند باتیں عرض کروں. پہلے جب یہاں اس مرکز دارالایمان اس کا سنگ بنیاد نہیں ہوا تھا تو مہمان گھر پہ تشریف لے آتے اور اجتماع بھی وہاں ہوتا، رمضان مبارک کی معاملات، اور وہ بھی وہاں جو پرانے ساتھی ہیں اس سب کو معلوم. تو پھر وہاں جو اکثر مثلا چاول بنانا وغیرہ یہ چیزیں گھر میں ہوتی تھی، اور روٹی پکانا یہ ساری چیزیں گھر میں ہوتی تھی. سالن ہم خود بناتے تھے باہر لنگر میں. البتہ جو بہت سارے علماء آتے تھے، مہمان آتے تھے، اس کے لیے جو ہمارے گھر ہے وہاں سے مختلف سالن جمع کرتے، وہ مہمانوں کے باہر نکالتے، کوئی چیز تیار کرتے مہمانوں کے لیے. تو ہم تو چھوٹے تھے اس وقت، تو والد صاحب نے ہمیں منع کیا تھا کہ لنگر کا جو کھانا ہے، سالن ہے، وہ گھر نہ لے جاؤ. گھر سے تو ہم لے آتے تھے سالن وغیرہ، سامان لے آتے تھے، اور وہاں چاول وغیرہ بھی گھر سے بن کے آتا تھا، کھانا بھی وہاں بناتے تھے. اور سب گھر ہمارے مختلف گھر ہے، والد صاحب کے 6 بھائی ہیں، تو وہاں سے ہم سالن وغیرہ بھی نکالتے تھے. لیکن کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مثلا ایک دفعہ جو میرے دادا جی ہے انہوں نے کہا کہ وہاں لنگر کا سالن لے آئے، تو میں نے کہا کہ وہ تو والد صاحب نے منع کیا کہ وہ لنگر کا سالن آپ گھر نہ لے جائیں. تو دادا جی نے والد صاحب سے کہا، میرے کیونکہ اس کے والد تھے، اس سے کہا کہ یہ اب یہاں بنتا ہے، سب چیز یہاں سے تیار ہو کے چلے جاتے ہیں وہاں سے، تو پھر وہاں سے آپ ہم کیوں نہیں دیتے چیزیں، اس میں کیا مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ لوگ جو کرتے ہیں یہ احسان ہے، احسان کا عوض نہیں ہوتا. یعنی آپ جتنی بھی کرتے ہیں یہ احسان کرتے ہیں، احسان کا عوض نہیں ہوتا کہ آپ اس کے عوض لیں. تو آپ لوگوں کے لیے کیا نہیں درست نہیں، تو آپ نہ لیں، بالکل اس کو استعمال نہ کریں. تو منع کیا، جو اس چیز کو استعمال نہیں کرتے تھے اس کی. جب ہم چھوٹے تھے ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں گھر آیا اور مہمانوں نے کچھ پھل لائے تھے، تو والد صاحب نے مجھے لوگوں کو گھر میں بتایا تھا کہ بچوں کو یہ نہ کھلائیں، یہ پھل نہ کھلائیں. مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ یہ مسئلہ ہے. تو بعد میں پتہ چلا وہ شخص جو مہمان آئے تھے وہ بینک کی نوکری کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ سب باہر صدقہ کرے، گھر میں کوئی بچہ بھی یہ نہ کھائیں تاکہ ایسی چیز اس کے پیٹ میں نہ چلی جائے کہ کوئی مشتبہ مال ہو، کوئی اس طرح چیز ہو کہ کوئی چیز بھی سر نہ جائے. جب ہم کمرے میں سوتے تھے والد صاحب کے ساتھ، مجھے آج بھی یاد ہے، تو ایک دفعہ میری والدہ نے چرپائی ایسی جگہ رکھی کہ والد صاحب کے جو پاؤں مبارک تھے وہ میرے طرف تھے اس کو. تو اس نے وہ چرپائی ہٹائی اس کو میری، حالانکہ اس وقت کوئی میں ایک پارہ بھی حفظ نہیں کیا تھا، کوئی آدھا پارہ، کوئی اتنا حفظ کیا ہوگا.
تو والدہ کو بتایا کہ اس کی سینے میں قرآن ہے، تو مجھے اس وجہ سے میں نہیں کرنا چاہتا کہ میں کیا کروں، میں اس کی طرف اپنا وہ پاؤں اس کی طرف کروں. تو خیر میں تو چھوٹا تھا اس وقت، مجھے بعد میں پھر اس کا احساس ہوا کہ یہ ہمارے اکابر کتنا احتیاط کرتے اس طرح کے معاملات میں. یہ جہاں ابھی مولانا محب اللہ صاحب رہتے ہیں، یہ جو کوارٹر ہے، جو بالکل جب آپ اندر آتے ہیں مدرسے میں، والد صاحب یہاں کافی رہے ہیں، تقریباً کوئی 10 سال سے بھی زیادہ یہاں رہے ہیں. اور اس کوارٹر میں کوئی خاص انتظامات نہیں ہوتے تھے، گرمی سردی پانی، یعنی گرمیوں میں سخت گرم کیونکہ وہ بلاک کا تھا اور بلاک بھی خالی، اور اوپر سے جو چھت ہے وہ گارڈر کے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سخت گرمی ہوتی ہے اس میں، تو گرمی بھی شدید ہوتی تھی اور سردی بھی شدید ہوتی تھی. تو میں نے والد صاحب سے بارہا اصرار کیا کہ آپ کو ویسے طبعی طور پہ گرمی بہت لگتی ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے والد صاحب کو گرمی بہت لگتی تھی. میں نے کہا آپ کو لگتی ہے، اور آپ کا جو کوارٹر ہے پورے مدرسے میں آپ طلباء کی جگہ کو دیکھے، سب جگہ کو دیکھے، سب سے وہ ہے گرم بھی ہے اور سردیوں میں سب سے زیادہ ٹھنڈا ہے. تو میں نے اصرار کیا کہ میں جو ایئر کولر ہوتا ہے وہ خرید کے یہاں لگاؤں گا. وہ نہیں مان رہے تھے، تیار نہیں ہو رہے تھے اس کے لیے کہ وہ جو طلباء کرام ہے اس کا نہیں ہے تو میں کیسے لگاؤں یہاں، اگرچہ اس کے کوارٹر کی کل اخراجات والے سب خود ادا کرتے تھے. کوارٹر کی کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی تھی، نہ اس کوارٹر کی نہ اس کوارٹر کی، جو مدرسے کی کوئی چیز کوئی تھوڑا سا بھی. میں نے آپ کو پہلے دن بتایا کہ یہ 25 سال اس ادارے کے گزرے، والد صاحب نے ایک کپ چائے بھی نہیں پیا اس ادارے سے. ہر چیز کا انہوں نے حساب لگایا، پورا حساب لگایا. لیکن میں نے اس کو بتایا گرمی بہت زیادہ ہے تو کولر خیر وہ نہیں مان رہے تھے، اس کا دل نہیں. میں نے بھی ضد کیا، میں گیا ٹل اور وہاں سے ایئر کولر خریدا اور لایا. بس والد صاحب اس وقت آرام کے لیے تشریف لے گئے دوپہر کو، تو سخت گرمی تھی تو میں نے کولر لگایا تو کافی ہوتے، طبیعت نہیں تھی اس کی کہ یہ کیا کرے، یہ لگائیں کولر لگائیں. بہرحال میں نے لگائی، جب لگائی تو بس 10 منٹ بھی نہیں چلا کہ وہ خراب ہو گیا. پھر میں نے واپس کیا، پھر میں نے دوسرا خریدا. میں نے کہا چلو کوئی، وہ بھی خراب ہو گیا. بس مجھے پتہ چلا کہ یہ نہیں چاہتے، یہ کیا نہیں چاہتے، یہ چاہتے ہی نہیں اس چیز کو. تو یہ والا جو کوارٹر ہے جس میں ابھی یہ کوارٹر ہے، یہ تو والد صاحب کی جو بائیں ہے انہوں نے تب اس کو بنایا کہ جب اس کا جو آخری آپریشن ہوا، دل کا آپریشن ہوا، پیر تو نہیں بنایا تھا اس میں، تو ٹھیک تھے والد صاحب، کافی بہتر تھے. لیکن جو ایک پوڑا اور دانہ نکل آیا تھا اس کا جو کافی بڑا آپریشن ہوا تھا، ساتھیوں کو معلوم ہے، تقریباً 1 سال رہا اس میں، تقریباً 3-4 مہینے تو صاحب فراش رہے اس میں بھائیوں نے ایسا کیا کہ جب اسپتال سے آئیں گے تو ہم نے اس کے لیے کوارٹر بنائی ہو پہلے سے. تو اس وقت پھر کوارٹر ظاہر بات ہے پھر بنائی، پھر تو انکار نہیں کر سکتے تھے، اور اس کو والد صاحب اس کے بغیر پھر مشکل بھی تھی کہ وہ وقت گزارے. تو اس میں بھی وہ اس درجے احتیاط کرتے. آخر میں اس کا حال یہ ہوا تھا کہ اس کا جو معدہ ہے وہ برداشت بھی نہیں کر سکتا تھا، یعنی اس کا جو معدہ ہے وہ نہیں برداشت کر سکتے تھے کوئی مشتبہ مال کو، کوئی چیز کو پتہ ہو نہ ہو، اس کو کہہ اور الٹی آ جاتی اس سے. ایک دفعہ صبح کے وقت میں تلاوت کر رہا تھا تو والد صاحب کو الٹی آ گئی. تو میں نے دیکھا کہ والد صاحب کو الٹی آئی، نہ بیمار ہے کچھ بھی نہیں ہے. تو میں فوراً والدہ کے پاس گیا، مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی غلط چیز کھلائی گئی اس کو. انڈا کھایا تھا اس گھر میں، اس کو کھلایا تھا. تو میں نے والدہ سے پوچھا کہ انڈا کون لے آئے تھے؟ تو اس نے کسی کا بتایا، کیونکہ ہم اہتمام کرتے تھے کہ اس کو ایسی چیز کھلائی جائے کہ جو بالکل اس میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہ ہو. تو وہ کوئی اور لے آئے تھے، وہ کھلایا. تو والد صاحب نے بھی اس کو پر سختی سے منع کیا کہ اس طرح کی چیز مجھے نہ کھلاؤ. تو وہ معدہ بالکل برداشت نہیں کرتے. اس آخر وقت یہ بالکل ایک زمانے مطلب ایک کوئی بہت عرصہ ہو گیا تھا کہ اس طرح کی مشتبہ چیز، وہ اس طرح کی وہ نہیں برداشت کرتے. کبھی تو تھوڑا سا بھی اس میں شبہ ہوتا تو اتنا سخت اس پہ بوجھ محسوس کرتے کوئی حد نہیں. مدرسے کا تھوڑا سا مہمانوں سے گوشت رہ گیا تھا، تھوڑا سا تھا. تو گھر میں اس والد صاحب کو بنانے سے پہلے
کہ اس کو والد صاحب کے لیے بنائیں. پہلے مطلب وہ تاک گوشت 200 روپے کا 1500 روپے داخل کیا کہ یہ مدرسے کا ہو گیا, یہ اس سے ہم نے لیا. والد صاحب کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ انہوں نے کیا مسئلہ کیا ہے. لیکن جب گوشت کھایا تھوڑا سا, اس کے بعد پھر اثر کو پوچھا کہ یہ کیا کھلایا تھا آپ لوگوں نے, اتنا بوجھ کیوں؟ تو پھر بتایا کہ وہ تو 200 روپے کا گوشت تھا, ہم نے 1500 روپے تو جمع کیا وہاں. لیکن اس طرح کی تھوڑی سی کہ اس میں کوئی شریک بات نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس میں. یعنی اگر آپ کسی بھی مفتی سے پوچھیں کسی میں کوئی مسئلہ ہو کہتے ہیں نہیں اس میں کیا مسئلہ. حتیٰ کہ آپ کو عجیب لگے گا, ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ بکری کا جو دودھ ہے یہ پلایا کریں, اس میں مکھن کم ہوتا ہے, اور باقی جو بھینس اور گائے کا دودھ یہ زیادہ نہ اس کو کھلائیں. تو دودھ نہیں پیا تھا وہاں. تو بعد میں وہ اچھا بتاتے بھی نہیں ہیں, بہت کم بتاتے تھے, بس یوں ٹھال دیتے تھے کہ بس یہ ہوا بس, تاکہ پتہ بھی نہیں چلے اس چیز کا. ہم نے خیر اس کو معلوم کیا کہ کیوں وجہ کیا ہے, تو رکھا ہے آپ کے لیے. تو معلوم ہوا وہ اس لیے نہیں انہوں نے پیا, انہوں نے کہا کہ اس سے مجھے اس کے جو بچوں کے حقوق اس کے وہ آ رہی تھی کہ اس کے بچے ہیں بکری کی, اس کے حق ہے اس میں, تو وہ اسی وجہ سے میں بالکل نہیں لیتا. پھر آئندہ ہم نے یہ احتیاط شروع کیا کہ ایسی بکری کا دودھ, مولانا شاہ اسلام صاحب ہے اس کا تو فارم سمجھتا تھا, تو ہم ایسی بکری کی دودھ پلاتے کہ جس کی کیا نہ ہو, بچے نہ ہو, اس کا اہتمام کرتے. اگر کوئی ایسی دودھ پلاتے تو پھر وہ بھی مزاج پہ ٹھیک نہیں آتی, حالانکہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس کے ہے, لیکن اس کہتے ہیں اس میں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بچوں کا حق ہے اس میں. تو اتنا پھر آخر میں اتنا حساس ہوا تھا, اس کے بارے میں بھی بہت حساس ہوا تھا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی وحدانیت اور اس کے تعلق کے بارے میں اتنا حساس ہوا تھا کہ جسم ساتھ نہیں دیتے تھے. اگر کوئی ایسی بات کرتے کہ کوئی کمال, کوئی مدرسے میں کام, کوئی جماعت میں کام, کوئی اس طرح کے حسن ترتیب یا کوئی نظام, کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرتے کہ یہ تو ہم نے نظم بہت اچھا کیا ہے, یہ تو ساتھی بہت یہ ہے, اس طرح کی کوئی بات کرتے تو اس سے اس کی طبیعت, مزاج, اس کی صحت بگڑ جاتی. یعنی وہ اسے پھر تحمل نہیں کر سکتے تھے کہ یہ آپ کیوں غیر اللہ کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی اتنے نصرت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ قدم قدم میں اس کے نصرت شامل حال ہوتے ہیں, کیوں آپ غیر اللہ کی طرف کیا کرتے ہیں کہ یہ فلان اس طرح کیا, فلان اس طرح کیا, تو اس سے بالکل اس کی طبیعت خراب ہو جاتی. بالکل اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی تعلق کے درمیان کسی کو بھی برداشت نہیں کر سکتے, اور نہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے علاوہ کسی کی طرف نسبت برداشت کرتے, اور بڑے شدت سے کہتے کہ دیکھیں اگر جب بھی آپ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ہم کرتے ہیں, اپنے اوپر اعتماد کیا, بس وہیں سے آپ کی کیا ہے, وہیں سے آپ خراب ہو گئے, اور وہیں سے آپ اوپر سے گرو گے نیچے. تو بہت زیادہ آخر میں اتنا زیادہ ہوتا تھا اس چیز کا کہ وہ جیسا کہ وہ اس کے جسم ساتھ نہیں دیتے ان چیزوں میں. ہر چیز میں احتیاط, ہر چیز میں, زندگی کی ہر چیز میں احتیاط کرتے. ابھی دیکھیں باوضو رہنا یہ کوئی واجب تو نہیں ہے, فرض تو نہیں ہے نا. اس بیماری میں یہ جو جس میں والے سب بیمار تھے ابھی, فرض نماز کے لیے نہیں, ویسے عام حالات میں تاکہ وہ وضو سے رہیں, اس کے لیے اتنا اہتمام کرتے کہ اس کی اپنی جو حالت تھی, اس کی بیماری کی وجہ سے, اس کے ضعف, اس کی کمزوری, اس کی بیماری. یہ میرے چچا حاجی نور صاحب بیٹھے ہیں, اس کو پتہ ہے کہ کس شدید قسم کی بخار ہوتی تھی کہ کوئی برداشت نہیں, دیکھ نہیں سکتے تھے کیسی بخار ہے اس کی. تو وہ جب تھوڑی سی ظاہر بات ہے وہ بخار چلی جاتی تو ضعف تو بہت ہوتا ہے انسان میں, بہت کمزوری ہوتی ہے. تو ضعف, بیماری, کمزوری, ویسے بھی پیرانہ سالی, اس حالت میں بھی جب وہ جاتے تو کوئی اس کا آدھا گھنٹہ کتنا, مجھے ہر وقت یہ خوف ہوتا کہ یا اللہ آپ حفاظت فرمائیں, یا اللہ آپ حفاظت فرمائیں. کبھی کہتے فاللہ خیر حافظ اور ہم, کیونکہ ابھی گئے کوئی چھوڑتا بھی نہیں ہے, واش روم خود استعمال کرتا ہے, اور اس کی حالت یہ ہے. لیکن اس حالت میں بھی وہ آدھا گھنٹہ لگاتے, لیکن وضو ضرور کرتے. میں بہت زیادہ اس سے تکرار کیا, میں نے کہا ہمارے صاحب اس طرح نہ کرے,
دیکھیے آپ کا آدھا گھنٹہ لگ جاتے ہیں، اس طرح اتنی تکلیف ہے. ہم خود کرائیں گے نا باہر، جب آپ آئیں تشریف لائے تو ہم ترتیب بنائیں گے. اور میں نے کہا آپ کے لیے آپ کی جو موجودہ حالت ہے، میں نے کہا کسی بھی مفتی سے پوچھیے، کسی بھی عالم سے آپ پوچھیے، آپ کے لیے فرض نماز کے لیے تیمم درست ہے، جائز ہے. اور آپ جو ہے ویسے عام روٹین کے مطابق آپ زندگی گزارتے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں بعذر، تو وہ کہتے ہیں بس اس سے دل تنگ ہو. وہ ایسا تھا جیسے کہ بس شاید ابھی موت آئے تو میں تیار ہوں اس کے لیے وضو کے ساتھ تو ہر وقت تیار رہتے تھے. ہم افریقہ سے آ رہے تھے، افریقہ کی جو وہ جوہانسبرگ شہر ہے، وہاں سے قطر دوحہ تقریباً 8 گھنٹے کا سفر ہے، 8 گھنٹے کا. تو 8 گھنٹے کے سفر میں جتنے بھی وہاں جوان ہوتے ہیں سب لوگ، آپ جو سفر کرتے ہیں بار بار اسے معلوم کر لیں. جہاز والے بھی یہ اہتمام کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ چیزیں بھی دیتے ہیں کہ کان میں ڈالیں، کچھ تکیہ بھی دیتے ہیں کہ تاکہ تو آرام کر لے، اور آنکھ کے لیے بھی کچھ چیزیں دیتے ہیں کہ تاکہ وہ آپ پٹی باندھ لے آرام کریں. 8 گھنٹے کا سفر ہے جہاز میں، کہیں جانا نہیں ہوتا، ایک جگہ پہ بیٹھنا ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں یہاں سے آپ 2 گھنٹے کے جہاز میں لوگ تنگ ہوتے ہیں. تو جب ہم وہاں سے روانہ ہو گئے تو والد صاحب پہلے تو نوافل پڑھتے تھے، نفل پڑھے تو ابھی کتنے نفل پڑھے کوئی، تو خیر نفل پڑھے، ہم بھی نفل پڑھ رہے تھے. پھر تلاوت شروع کی، تلاوت کر رہے تھے. اس کے بعد پھر تفسیر کی جو فائل جو ہوتے ہیں بستہ ہوتا تھا وہ تو ہر جگہ ساتھ ہوتے تھے، وہ تو ضرور سفر میں لکھتے تھے. بس پھر لکھنے کے لیے بیٹھ گئے، 1-2 گھنٹے لکھ رہے تھے. میں آخر میں چلا گیا، میں نے کہا والد صاحب کو بتایا کہ دیکھیں سارے لوگ سو رہے ہیں جہاز میں، سب آرام کر رہے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ آپ بھی آرام کریں. ہمیں بھی نہیں آ رہی تھی کیونکہ ابھی دیکھ رہے تھے کہ والد صاحب بیٹھے ہیں، وہ بھی مستقل بیٹھے ہیں. تو ان کا مجھے نیند نہیں آتی، نیند باقی اس کو نہیں آتی تھی. وہ لکھتے تھے، بڑی مزاج میں بیداری ہوتی تھی، تو وہ کہتے مجھے نیند نہیں آتی، میں تھوڑا سا لکھتا ہوں. خیر لکھنے کے بعد پھر نوافل. یہ اصل میں والد صاحب تنگ ہوتے تھے، جو جہاز کی واش روم ہے نا اس میں وضو وغیرہ کا نظام اتنا صاف نہیں ہے، مزیدار نہیں ہے، اور اس معاملے میں بڑے حساس بھی ہوتے تھے، بڑے حیا بھی تھے والد صاحب، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا. اور دوسری طرف اس کا اہتمام یہ تھا کہ کیا ہو کہ میں وضو سے رہوں. حالانکہ آپ دیکھیں ہمارے فقہاء میں بہت سارے اس میں یہ مسئلہ لکھا ہے. کچھ متون ایسے ہے کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ جس چیز کا تکیہ لگایا اس کو ہٹایا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن جو بہت سارے ہمارے شامی عالمگیری وغیرہ اس میں یہ ہے کہ اگر اس طرح ثابت انسان بیٹھے نیند آئے تو پھر اس سے کیا ہوتا، نہیں ٹوٹ جاتا وضو. لیکن 8 گھنٹے مسلسل نہ یہ سوئے، نہ یہ ویسے 1 منٹ کے لیے یوں ویسے بیٹھے، بس کبھی نوافل، کبھی ذکر، کبھی تلاوت، کبھی تفسیر کا لکھنا. 8 گھنٹے کا مسلسل اس طرح سفر کیا. تو پھر مجھے بہت خوف، جب بھی مجھے کوئی باہر ممالک والے کہتے تھے، کیونکہ پوری دنیا والے کہتے تھے کہ حضرت ہمارے پاس آ جائیں، تو میں کہتے ہیں کیسے سفر کریں گے، لوگ تو آرام کرتے ہیں، تو آرام بھی نہیں کرتے اس میں جہاز. تو یہ صرف اس وجہ سے کہ کیا ہے اس میں اس کا اہتمام کرتے. اسی طرح پھر نمازوں کا اہتمام ہمیشہ سے، جب بھی کوئی میں اس کے لیے جہاز کی ٹکٹ لیتا، میں بہت زیادہ کبھی بہت مہنگی ٹکٹ اسی لیے لی کہ بیچ میں نماز متاثر نہ ہو. ویسے تو نہیں متاثر کرتے، وہ تو اسی جگہ پہ جہاں کھلی جگہ ہوتے وہاں جا نماز بھی ڈالتے، نماز بھی پڑھتے. لیکن میں کہتا کہ بس اسی بھی اس پہ دل پہ تھوڑی سی بوجھ آتا ہے، تو میں نے کہا ایسی وقت ہو کہ کوئی وقت نہ آئے اس کا، جہاز میں نماز کا وقت نہ آئے. والد صاحب نے جتنی بھی اسفار کی ہے وفاق المدارس العربیہ اس کے اجلاسات کے لیے، کراچی کے سفر کیے ہیں، اور حالانکہ جائز بھی ہے، تمام وفاق کی طرف سہولت بھی ہے، اور سب علماء لیتی بھی ہے، اس میں کوئی حرج ہے بھی نہیں، نہ کوئی ایسی بات ہے. لیکن نہ تو قیام تو عام کا اور نہ ٹکٹ کا کوئی ایک خرچہ بھی وفاق سے کوئی بھی نہیں لی. اس میں ایسا بھی ہوا کہ میں نے 1 لاکھ کا ٹکٹ کیا آنے جانے کا، کیونکہ مہنگے ہوتے تھے، والد صاحب کا اوقات ایسے ہوتے، بند اوقات ہوتے تھے، تو ٹکٹ کرتا. لیکن 1 پیسہ بھی انہوں نے وفاق سے آج تک نہیں لیا، صرف اس وجہ سے کہ یہ پھر اصل جو جمع ہوتا ہے تو طلباء سے جمع ہوتا ہے، اور بس طلباء کے پیسے سے اس کو ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی خون پی رہا ہے، اس کو بہت زیادہ اس کو یہ چیز ہوتی. حالانکہ جائز ہے، سب کہتے ہیں جائز میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن بس وہ نہیں استعمال کرتے ان ساری چیزوں کی. یہاں
یہ اپنے ابھی دیکھیے والد صاحب کا جو دانہ نکل آیا تھا نا، وہ ایسی جگہ پہ نہیں تھا کہ اس سے سطر عورت کا کوئی مسئلہ ہوتا اس کو، لیکن اتنا حیا اس میں اور اتنا احتیاط اس معاملے میں کہ وہ یہ مولانا شاہ اسلام صاحب بیٹے یہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے، اور میرے وہ چچزاد بھائی وہ محمد بھی ساتھ ہوتے تھے خدمت میں وہاں. تو وہ جو پٹی کرتے تھے نا، تو اس کا جو زخم تھا وہ بہت گہرا ہوتا تھا، بہت گہرا ہوتا تھا. مجھے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اگر آپ اس پٹی کو آپ کرتے ہیں نا تو شاید آپ بے ہوش ہو جائیں، کیونکہ وہ زخم اتنا گہرا ہے، اس میں تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے مریض کو کہ وہ اتنا چیختے ہیں کہ پورا اسپتال والوں کو پتہ چلتا ہے. ہم پورا نشہ دیتے ہیں ڈاکٹر، اس کو مریض کو پورا نشہ دیتے ہیں، تب اس کا کیا ہوتا ہے وہ پٹی ہم تبدیل کرتے، کیونکہ وہ پورا جمع کر کے اندر ڈالتے تھے اور سب کو نکالنا ہوتا تھا، پھر صاف کرنا ہوتا تھا، تو بڑا مشکل مرحلہ ہوتا تھا. تو وہ کہتے تھے کہ یہ برداشت نہیں ہوتی، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نشہ نہ دو. تو یہ ایسا ہے کہ بڑا مشکل کام ہے، آپ پہلے یہ کام کریں کہ پہلے بیٹھ جائے کرسی پہ، تب آپ اپنا کام شروع کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ دیکھتے ہیں یا کام کرتے ہوئے بے ہوش پڑ جائے یا یہ اس طرح ہوں گے تو پھر کیسے کریں گے آپ. والد صاحب نے کہا کہ نہیں آپ بھی نہیں کریں، میں خود کروں گا. میں نے کہا یہ بڑا مشکل کام ہو گیا، اور اس طرح کی باتوں میں پھر اس کے سامنے کوئی آ بھی نہیں سکتا تھا، سب کو پتہ ہے. جب وہ کہتے کہ نہیں بس میں خود کروں گا، بس پھر کون کہہ سکتے بیچ میں. پھر ہم ایسا کرتے تھے کہ اتنے ضعف میں کمزوری میں ایک چرپائی پہ لیٹے ہوتے، اس طرح تو نہیں اٹھ سکتے تھے. دوسری چرپائی پہ ہم پوری سامان کو ترتیب سے رکھتے تھے کہ یہ پٹی ہے، یہ اسپرٹ ہے، یہ ہے، ساری چیزوں کو رکھتے تھے. 1.5 گھنٹہ یہ پٹی پہ لگاتے تھے اور خود کرتے، کسی کو بھی نہیں چھوڑا. آپ اندازہ لگائیں کتنے درد، کتنی تکلیف، اور کیسے اس چیز کو خود برداشت کرنا، کچھ بھی نہیں کہتے تھے. ایک دفعہ میں چھوٹا تھا اس وقت، کمرے سے باہر خون آیا، خون اور پیپ اس طرح کی چیز. میں نے کہا یہ کیسے آیا؟ تو دراصل ران پہ والد صاحب کا بہت بڑا دانہ نکل آیا تھا، دشنزہ نہیں ہے سخت گاٹا چی دا، تو وہ آیا تھا. تو وہ کس کو دکھانے کا بھی وہ نہیں کہہ رہے تھے اور ڈاکٹر کو بھی نہیں دے رہے تھے، اس کی حیا کا بہت غلبہ تھا. تو ایک کمرے میں تو جب دروازہ کھولا تو ہنس رہے تھے کہ میں نے آپریشن کیا. تو خود بلیڈ لیا تھا، بلیڈ گرم کیا تھا اور پوری دانے کو انہوں نے کاٹا تھا بغیر نشے کے، بغیر. بس یہ من جانب اللہ کچھ چیز ایسی ہوتی ہے کہ وہ تو سمجھ میں بھی نہیں آتے اور برداشت بھی نہیں ہوتی اس طرح کی چیز. لیکن یہ احتیاط صرف اسی لیے ہے کہ میں حالانکہ آپ پوری پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں علماء کی طرف رجوع کر کے بتائیں کہ اس طرح کے معاملے میں ڈاکٹر کے پاس جانا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس طرح کی چیزوں میں کیا ہے، سب برداشت کرتے ہیں اس طرح کی چیز. تو اس میں ہر چیز میں اس کے یہاں آج سے چند سال پہلے، پتہ نہیں 10 سال ہو گئے کتنے ہو گئے، حکومت نے 50 لاکھ روپے جامعہ زکریا کے لیے کی کہ یہ جامعہ زکریا، اس میں اوقاف کا کل مت تھا اور ہمارے جامعہ زکریا کے نام تھا، اور یہ بھی مختص نہیں تھی کہ آپ کس چیز میں لگائیں، مرضی ہے کہ جہاں آپ لگانا چاہیں لگائیں. تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کوئی شرعی طور پہ کوئی حرج ہو اس میں. اور لیکن ایک تو وفاق کا ضابطہ یہ تھا کہ کوئی اس طرح کے نقد تعاون نہ لی جائے، کس سے؟ حکومت سے. وہ حکومت کوئی سڑک بنائے، کوئی اور کام کر لے لیکن نقد نہ قبول کرے. ایک بات یہ تھی، ایک والد صاحب کا ویسے مزاج نہیں، تو انہوں نے پھر آج بھی ہمارے ریکارڈ میں وہ خط وغیرہ سب موجود ہے، سب اس کو لکھا کہ یہ پیسے ہیں. ان کی اس کی شکریہ بھی ادا کی، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ محنت کی تھی بیچاروں نے کہ تاکہ اس ادارے کا کوئی کام ہو جائے. تو وہ 50 لاکھ روپے اس کو واپس کی کہ یہ وفاق کے ضابطے کی بھی خلاف ہے اور ہمارا ویسے مزاج بھی نہیں ہے تو ہم نہیں استعمال کر سکتے. ایسا نہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی، ہمیں تو ایک بہت ضرورت تھی، لیکن وہ کہتے نہیں اس کو ہم نہیں. ایک شخص ہے، اس کے ذاتی طور پہ مجھے اس کے مال میں کوئی اشکال نظر نہیں آتا کہ اس میں تھوڑا سا بھی اس میں کوئی مسئلہ ہو، کیونکہ میں نے والد صاحب سے خود پوچھا. اکثر معاملات میں الحمدللہ والد صاحب کے ساتھ رائے ایک ہوتی تھی کہ ہاں ٹھیک ہے اس طرح نہیں کرنی چاہیے، اس طرح ہونی چاہیے. لیکن اس مسئلے میں نے بھی والد صاحب سے پوچھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا یہ معاملہ کہ یہ آپ کیوں مسترد کرتے. تو ایک شخص نے پورا جو بہت بڑا کام پروجیکٹ خود کرنا چاہ رہے تھے، اس میں شاید 1-2 کروڑ روپیہ اس کے صرف ہوتے، لیکن اس کو مسترد کیا کہ یہ میں نہیں لیتا. بس تھوڑا سا اس کو شک،
تھوڑا سا بہت کم شک تھا اس کے، حالانکہ میں نے کہا کہ میں ذاتی طور پہ مجھے بالکل شک نہیں تھا اس کے پیسوں پر، تھوڑا سا اس کو شک تھا اس کے مال میں، تو نے کہا نہیں میں اس کو نہیں لیتا، اور میں نے پھر خط لکھا اس کو معذرت کا، اس کے شکریہ کا بھی دے کا، معذرت کا بھی لکھا، دونوں لکھا۔ تو عرض یہ کرنی تھی کہ جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی خشیت ہو، عظمت ہو، بڑائی ہو، کبریائی ہو، اس سے اس کے دل میں تقوی پیدا ہو جائے، تو پھر اس کی پوری زندگی کے آپ اس کی معاشرت دیکھیں، آپ اس کے معاملات دیکھیں، آپ اس کے عبادات دیکھیں، آپ اس کے اخلاقیات دیکھیں، آپ اس کی دین کی نصرت و تعاون دیکھیں، دنیا کی اس کی زندگی کی کتاب میں جہاں بھی دیکھیں تو نمایاں بالکل واضح احتیاط نظر آتا ہے، اور جو چیز اپنے لیے ہر وقت عزیمت کا انتخاب، ہر وقت عزیمت کا انتخاب، اچھا دوسری رفقا کے لیے ہر وقت رخصت کا انتخاب، اس کے لیے رخصت کا انتخاب کرتے تھے کہ خیر وہ کیا کریں، وہ عام جو فتویٰ اس پہ عمل کریں، اپنے لیے بس عزیمت کا انتخاب۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی درس ہے، ہم بھی اس کی زندگی کا، میں تو زندگی میں بھی کہا کرتا تھا کہ بہت مشکل سنت ہے آپ کی، کیونکہ جو طریقہ ہے زندگی ہے وہ بہت مشکل اور بہت سخت وہ ہے، لیکن بہرحال بہت چیز ایسی ہے کہ وہ ہم ضرور اس کو خاص کر مالی معاملات میں، اخلاقیات میں، دیگر چیزوں میں ہمارے لیے کیا ہے، زندگی کا نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں چلنے اور اس کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔